سورۃ الاخلاص، یہ خالص اللہ جل وعلا کی توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا تذکرہ ہے، اور پورے 30 پاروں کے اندر جتنی تفصیلات بیان کی گئی ہیں یہ قرآن مجید کا 1/3 مفہوم اس میں ہے، اور اس کو قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو شخص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص تلاوت کر لے، اللہ جل وعلا کی بارگاہ سے اسے اتنا ثواب اور فضیلت حاصل ہوتی ہے جس طرح اس نے سارا قرآن مجید پڑھ لیا۔ تو اس کا ترجمہ ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو اس مختصر صورت کے اندر ایک اتنا جامع مضمون ہے، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی کامل توحید بیان کر دی۔ اس دور کے اندر بھی اور ہر دور کے اندر اور آج کے دور کے اندر بھی کفار و مشرکین کی کئی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا رد صورت اخلاص نے کر دیا اور خالص توحید کا اعلان فرمایا۔ انسان کی کمزوری کہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، کچھ لوگ خدا کے منکر لوگ بد نصیب گزرے، اور کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ پھر بھی وہ کافر رہتے ہیں، پھر بھی مشرک ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر پہلے اللہ کے ہر ما سوا کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ، اپنے اللہ کی توحید کا اقرار بعد میں کیا، اللہ کے ما سوا ہر باطل کی نفی کا اعلان پہلے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ تو کسی دور، قوم، قبیلے، علاقے، زمانے کا کوئی بھی اگر بد نصیب اللہ کے سوا کسی بھی رنگ میں کسی اور کو اللہ مانتا ہے یا اللہ کی صفات کے حوالے سے اس کو بھی مستقل بذات مانتا ہے، تو ہر اس کا رد اور نفی کرنی ضروری ہے۔ ہر دور کے اندر یعنی کچھ لوگ اللہ کو مانتے اور ماننے کے باوجود بھی کافر رہے، رب کو ماننے کے باوجود بھی وہ مشرک ٹھہرے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کے ما سوا اس کی ذات، صفات، ہر لحاظ سے اللہ کے ما سوا کی نفی کرنا۔ تو جو لوگ، بعض لوگ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں کہ جی کلا خدا اتنا بڑا نظام کیسے چلائے، اس واسطے ایک دور کے لوگوں نے یہ عقیدہ کھڑا کہ 2 خدا ہیں جی، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے، ایک نیکی کا خدا ایک بدی کا خدا، اکیلا خدا اتنا نظام نہیں چلا سکتا۔ تو قرآن نے رد فرمایا، هو اللہ احد، وہ اکیلا ہی نظام چلاتا ہے، اللہ بس ایک ہے۔ اور بعض کا خیال تھا کہ اللہ جل شانہ، اللہ تو ایک ہے مگر نظام کائنات چلانے کے لیے اس کے معین، اس کے معاون فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اس واسطے ایک فرشتہ پانی برساتا ہے، ایک جناب موت دیتا ہے، روح قبض کرتا ہے، ایک جناب پیغام لاتا ہے، ایک بارشیں لاتا ہے، لہذا اکیلا خدا معاذ اللہ نظام چلانے میں قاصر ہے، لہذا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ تو رب ذوالجلال فرمایا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی معاونت کی کوئی حاجت نہیں، اسے کسی کی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں، اس طرح جو بندے ہیں، بندوں میں نیک بندے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے حکم کی تعمیل کی انہیں توفیق دے کے نوازنا چاہتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک صاحب ہیں، شیخ ہیں، بزرگ ہیں، شخصیت ہیں، وہ اپنے آفس کی چیئر پہ بیٹھے ہیں، آگے چیئر کے اوپر ٹیبل لگا ہوا ہے اور ٹیبل کے ہر کونے تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے، اور اس صاحب کا ہر کونے تک اپنی پہنچ برحق ہے، لیکن خادموں کی ایک تعداد جن کو اس نے نوازنا چاہا، اجازت دے دی،
اگر وہ ارادہ کرے قلم پکڑے گا لو حضور، کاغذ کی طرف توجہ لو حضور، پیمانہ پکڑا لو حضور. تو اگر کوئی کہے کہ جناب حضرت صاحب چونکہ مجبور ہیں اپنے ٹیبل پر وہ کاغذ قلم پینسل ساری چیزیں تو نہیں نہ اٹھا سکتے، اس واسطے بندے مقرر ہیں، تو آپ سمجھ گئے اسے ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ حیثیت طاقت ہے، مگر اس کی مہربانی کچھ ملازموں خادموں کو نواز رکھا ہے. وحدہ لا شریک اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں. یہ اس کی بندہ پروری ہے کہ بعض لوگوں کو، بعض خوش نصیبوں کو اپنی خدمت میں قبول کر رکھا. تو انہوں نے کہا کہ اکیلا خدا اتنا نظام نہیں چل سکتا، کوئی فرشتے بارش کے لیے، کچھ جناب والا مدد کے لیے، کچھ شر روکنے کے لیے، کچھ خیر پھیلانے کے لیے، کچھ مددگار بندوں کی مدد کرنے کے لیے، اور کوئی بارش کے لیے، کوئی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے نظام تقسیم کیا ہوا ہے. تو اللہ احکم الحاکمین نے اس روئے زمین پر جو بندوں کو نائب بنا کے حکومت دینی تھی، رب نے نظام بنائے ہیں تاکہ میری مخلوق کے لیے سنت قائم ہو جائے کہ نظام ایسے چلایا جاتا. کتنا بڑا حاکم ہو، سکندر ہو، بادشاہ ہو، تاجور ہو، ہر کوئی محتاج ہے، ہر کوئی حاجت مند ہے، وہ سماد ذات ہے، بے نیاز ہے، اس نے سنت الہیہ کی قائم کی ہے، حکمرانی چلانے کے لیے ایسے نظام چلایا جاتا ہے. یہ خدمت اس کے سپرد ہے، یہ نوکری اس کے سپرد ہے، یہ ڈیوٹی اس کے سپرد ہے. تو جنہوں نے کہا نا کہ اللہ کے معین بھی ہیں، اکیلا خدا مجبور ہے، لہم اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اور پھر کئی خدا، میں نے پہلے کہا صرف خدا کو ماننے سے توحید پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ کو مانے، اس کی ذات کو بھی وحدہ لا شریک مانے، اس کی صفات کو بھی مانے، اور اللہ کے ماں سوا ہر کسی کا رد کرے، تب توحید پر ایمان ہوتا ہے. تو کئی مشرک لوگ تھے جنہوں نے خدا کا، ایک دہریہ لوگ تھے، خدا کے منکر، ان کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ ہے. اور جنہوں نے کہا کہ ایک تو نہیں پھر کئی، فرمایا ایک ہی ہے. جنہوں نے سمجھا کہ یہ اکیلا نظام مشکل ہے، اس کے کئی معاونت کرنے والے ہیں، اور اکیلے خدا سے نظام کیسے چلے، فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اور یہود و نصارہ نے اللہ کو بھی مانا، دین کو بھی مانا، سب کچھ مانا، لیکن نبیوں کی محبت میں غلو کر دیا. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر خدا کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے قرار دیا. رب لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اس کا باپ بھی کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی اصل ہے نہ اس کی کوئی نسل ہے. اس کائنات کے اندر ہر چیز کی کوئی اصل ہوتی ہے، پھر آگے نسل ہوتی ہے، اصل کے بغیر نسل نہیں چل سکتی، اور نسل کے بغیر اصل فنا ہو جاتی ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے نہ آگے کچھ ہے، وہ ہمیشہ ذات باقی ہے. اور لوگ اولاد مانگتے ہیں کہ مر جائیں گے تو نام زندہ رہے، بعد میں کوئی ہوگا تو نام زندہ رہے گا. فانی کی نسل چاہیے، فانی کی نسل چاہیے، فنا ہو جائے گا، آگے نظام چلتا رہے، وہ باقی ذات. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کے ہاں ولادت کا تصور نہیں ہے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس نے ولادت لی ہے نہ دی ہے. ولادت اور میلاد یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے سنی اللہ کے محبوب کا میلاد مناتے ہیں تاکہ شرک کا رد ہو جائے. اللہ وہ ذات ہے جو میلاد سے پاک ہے، ہم اپنے نبی کو صاحب میلاد مانتے ہیں. کئی لوگوں کو شک ہوتا ہے، سنی شرک کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اصل میں میلاد اعلان ہے اس بات کا لم یلد ولم یولد. ہم نبی کا میلاد منا کے یہ ثابت کرتے ہیں حضور اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے. لہذا اور بعض لوگ اللہ کو مانتے، دو خدا مانتے. اللہ فرمایا اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے لفسدتا، دونوں تباہ ہو جاتی. ایک جب سے یہ نظام شمس و قمر بنا ہے، جب سے یہ کارخانہ قدرت یہ چلا ہے، ادھر سے سورج نکلتا ہے ادھر جاتا ہے، سورج ہمیشہ ایک طرف سے نکلتا ہے ایک طرف غروب ہوتا ہے. اسی طرح چاند کا نظام ہے، اسی طرح ستاروں کا نظام ہے. پتہ چلے کہ اس نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے.
اگر دو ہوتے تو دوسرا کہتا کہ انہیں مہینے ادھروں چڑھیا کر عیدوں میں تو چاڑھیے نا، طلوع میں اختلاف ہو جاتا، غروب میں اختلاف ہو جاتا، سمتوں میں اختلاف ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر اس زمین و آسمان میں زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، یہ نظام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ یہ جو نظام چل رہا ہے اس بات کا اعلان کر رہا ہے وحدہ لا شریک، ایک ہی ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اور اگر کوئی پیار محبت لاڈ سے بھی کہے نا جی، جیسے عیسائیوں نے کہا قالت النصارى عیسی ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقال یہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، فرمایا لم یلد ولم یولد، خبردار اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں، اس کا ثانی کوئی بھی نہیں۔ رب کریم جل شانہ پہلی بات کہ وہ ایک ہے، احد، قل هو اللہ احد، محبوب اعلان کرو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی ولادت، نہ اس سے ولادت، وہ ولادت میلاد سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ لہذا قرآن نے کہا جو بندہ اللہ کے لیے اولاد، ولد، بیٹے، ولادت کا تصور کرے یا بات کرے، اس نے رب کو سب سے بڑی گالی دی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کی بات کرنا یہ رب کے لیے گالی ہے اور سب سے بڑی گالی ہے۔ سبحانہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، لوگ کہتے ہیں کہ سبحان نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے۔ قرآن نے جا بجا کہا سبحانہ وہ اس سے پاک ہے۔ یہ مشرکوں نے کہا یہ فرشتہ اللہ کی بیٹی، فرمایا سبحانہ وہ اللہ اس سے پاک ہے اس کی اولاد ہو، بل عباد مکرمون، یہ سارے اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ تو گویا رب کے لیے ولادت، میلاد اور بیٹے کا کہنا یا بولنا یا عقیدہ تصور اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے۔ لہذا جو بندہ اللہ کے بیٹے ہونے کا دعوے دار ہو وہ مشرک ہے، وہ رب کو گالی دیتا ہے، تیرے خدا کو گالی دے رہا، اور اس کے پاس جانا اس مجلس میں جس مجلس میں یہ رب کی گالی کا اہتمام ہو، یہ اسلام رہے گا یا کفر ہو جائے گا؟ یہ ساری گفتگو کا مطلب کل ہے 25 دسمبر، آپ سمجھ گئے۔ وہ جو کہتے ہیں، وہ جو جملہ بولتے ہیں نا وہ کرسمس کا، اب میں وہ بولنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کا معنی ہے اللہ نے بیٹا جنا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، رب کو گالی ہے۔ لہذا بعض لوگوں کا خیال ہے جن کی عقیدوں کے حق ہوتے ہیں وہ ہمیں عید مبارک کہتے ہیں، ہم بھی کہہ دیں انہوں کا بڑا دن جی، کئی ان کے چرچوں میں جا کے کیک کاٹ رہے ہیں، ہمارے وزراء بھی، ہمارے عمراء بھی، ہمارے جناب منسٹر بھی، اور جناب ہمارے بڑے بڑے سکالر بھی ان کی چرچوں میں جا کے کیک کاٹیں گے، وہ مجلس ہے رب کو گالی کی۔ معاذ اللہ، آج کے اللہ نے بیٹا جنم دیا ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد، تیرے رب کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس مجلس کے اندر، جس عید کے اندر، جس تقریب کے اندر کیک ہو، بریانی ہو، ضیافتیں ہوں اور وہ پروگرام ہو رب کو گالی دینے کا، وہاں جانا حرام ہے اور کفر ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ شک ہو کہ وہ بھی سانو عید مبارک کہتے ہیں، وہ کہیں ان کا حق ہے، تیری عید حق ہے، اور تو ان کی عید میں جائے جس میں عیسیٰ کو نبی خدا کی بیوی اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، مریم کو خدا کی بیوی قرار دینے والے مشرک بیٹھے ہیں، اس کا رد ضروری ہے، اس سے نفرت ضروری ہے۔ کبھی نہ مبارک دو، کبھی تقریب میں حاضر نہ ہو، ورنہ کبھی لا علمی میں بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے گھر آ کے کلمہ پڑھانا اعلانیہ اور بیوی سے نکاح درانا اعلانیہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنی توحید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔